اتنے مجمع کی توقع نہیں تھی، جتنا مجمع آیا الحمدللہ وہ توقع سے زیادہ تھا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور بہت سکون کے ساتھ مجمع رہا، سکون کے ساتھ، کوئی انتشار کوئی ہنگامہ نہیں، بہت سکون سے رہا مجمع. اور طلب کے ساتھ مجمع نے باتوں کو بھی لیا. اللہ پاک نے بہت اپنے فضل سے بہت ہی خیر و خودی کے ساتھ وہ ایک اجتماع پورا ہوا. اب مزید 3 کی ہے، اللہ اس کو بھی خیر و خیر کے ساتھ پورا. اب دوسرے اجتماع والے، جو دوسرا اجتماع ہونے والا ہے، ان کے بارے میں جو یہ ہدایات پہلے اجتماع کو دی تھی وہی ہدایات دوسرے اجتماع کے لیے دی ہے. وہ یہ ہے کہ جماعتوں میں جانے والوں کو جمعہ کی رات کو ہی جوڑ لیں اپنے اپنے مسجدوں میں. جمعہ کی رات سے جوڑ لینا، ان سے کہنا کہ بھائی تمہارا چلہ سنیچر سے شروع ہے. الحمدللہ اکثر مقامی لوگ مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں میں جماعتیں پڑی ہوئی ہیں، تو جو نکلنے والے ہیں اجتماع سے ان کو بھی اپنی اپنی مسجدوں میں رات کو ہی اصول کر لینا. بستر، ان کے چلنے کا بستر اصول کر لینا، 3 چلنے کا بستر اصول کر لینا، کیونکہ اگلے دن اتنا موقع نہیں ہوگا اصولی کا. تو جمعہ کے دن ہی بستروں کے ساتھ جماعتوں میں جانے والے، 3 چلنے میں جانے والے، وہ رات آ کر اپنی مسجدوں میں گزاریں. وہاں جماعتیں بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ گزاریں رات. تو جماعتیں وصولیاں بھی کریں، بستر اصول کریں، ان کے بستر اصول کر کے لا کے اپنے مسجدوں میں ان کو جمع کر لیں. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ فجر کی نماز کے بعد مختصر گشت کریں، مختصر وقت کے لیے، یاد دہانی کا، اور ساتھیوں کو مسجد میں جمع کریں. مسجد میں جمع کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہدایات دیں، 15-20 منٹ، کوئی لمبا چوڑی ہدایات دیں، 15-20 منٹ، کہ بھائی ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسے جماعت میں جاتے ہیں، جیسے 3 دن کی جماعت میں جاتے ہیں. اس طرح یہ مجمع نہیں ہے، یہ جماعت کی طرح ہم جا رہے ہیں. ہر مسجد کی جماعت جا رہی ہے. اجتماع میں شرکت کے لیے ہماری مسجد کی جماعت جا رہی ہے. وہاں کیسے وقت گزارنا، اس کی تھوڑی سی ہدایات دے کر پھر وہاں سے دعا کر کے روانہ کریں. اگر وہ اپنی اپنی سواریوں میں جا رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا کر کے، ہدایات سن کر دعا کر کے وہ بتا بھی دیں کہ انشاءاللہ صبح کو تھوڑی سی ہدایات ہوں گی، دعا ہوگی، اور دعا کر کے ہم اجتماع میں جائیں گے. اب اجتماع میں پہنچنے کے بعد جو قیام کی جگہ ہے، ہر حلقے کی جگہ ہے، ہر حلقے کی جگہ متعین ہے قیام کی، اس میں مسجد وقت ہے. حلقے کی جگہ میں مسجد وقت ہے، اور مسجد وقت ٹھہر کر وہاں جا کر سامان اپنا رکھ کر مسجد وقت ٹھہر کر تعلیم شروع کر دی. تعلیم کرنے والے کتاب بھی ساتھ لے جائیں. تو اس طرح مسجدوں میں گشت کر کے جمع کرنا، گھروں سے مختصر ہدایات دے کر دعا کر کے روانہ ہونا، اور اجتماع گاہ میں پہنچ کر اپنے حلقے کے قیام کی جگہ پر قیام کر کے تعلیم شروع کر دینا. مشورے کا کوئی انتظار مت کرو، تعلیم شروع کرو. مشورہ ہوگا تعلیم کے ختم تک، تو تقریباً 12 بجے تک اپنے اہتمام کے ساتھ تعلیم کریں. 10 بجے سے پہنچنے تک 9:30-10 بج جائیں گے. تو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر اپنی قیام کی جگہ پر پہنچ کر مسجد کا حلقہ لگا کر تعلیم شروع کرنا. تقریباً 12 بجے کے بعد پھر بیٹھنا ہوگا انشاءاللہ. آگے کے سارے کتاب لے کر جائیں، اور 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کریں. کتاب بھی پڑھیں، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی وہی حلقوں میں کریں. ایک جماعت بنائیں، اس اپنے حلقے کی ذمہ دار جماعت، جیسے پورے اجتماع کے لیے نگرانی والے بناتے ہیں، پورے اجتماع کے لیے تشکیل والے بناتے ہیں. تو یہ پورے اجتماع کے لیے نہیں بنے گی، اپنے اپنے حلقے کے لیے ایک جماعت 25-30 ساتھیوں چلائے، وہ سارے کام کریں. اس مجمع کی تشکیل بھی کرے، اس کی جماعت بندی بھی کرے، نئے لوگوں کو تیار کرے، آمادہ کرے. تشکیل کے موقع پر سب کی تشکیل کرے. جو تیار ہو جائیں ان کو جماعتوں میں جوڑیں، تشکیل، اور بلکہ وہ اعمال میں جوڑیں. فکر کریں کہ مجمع اعمال میں جڑے، جس وقت کا جو عمل ہو رہا ہے اس میں جڑے. تعلیم کے وقت پر تعلیم، بیان کے وقت پر بیان. تو مجمع کو تشکیل بھی کرنا، جو تیار ہو جائیں ان کو جماعتیں بنانا، اور اعمال میں مجمع کو جوڑنا، اور ذکر و دعا بھی وہیں کرنا. وہ چند آدمی وہ تخت کے پاس بیٹھ کے ذکر و دعا نہیں، چاروں طرف پنڈال
ذکر و دعا ہو, 2-3 آدمی اس کے لیے بھی متعین کرو, وہ بھی تشکیل کے اوپر تشکیل کریں, تشکیل کے اوپر ذکر نہ کریں. مولانا ہمارے میاں جی محراب صاحب کہتے تھے کہ جب گشت میں جاؤ تو ذکر کرو, لیکن جب متکلم بات کرے تو اس کی بات سنو, اس کو ذکر نہیں ہے. چل رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں, لیکن جب کوئی بنا اور متکلم بات کر رہا ہے تو اس وقت ذکر چھوڑ کر متکلم کی بات سنو اور اندر سے یہ کہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ حق ہے, سچ ہے. اس کا اثر پڑے گا, تمہارے اوپر بھی پڑے گا. جو متکلم بات کرے تو سن کے کہو یہ حق ہے, یہ کہہ رہا ہے ہمارا میرا ساتھی, یہ حق ہے, یہ سچ ہے. تو ذکر و دعا والے تشکیل کے اوپر ذکر و دعا میں نہ بیٹھے تو تشکیل کریں. تو ایک جماعت بناؤ 25-30 ساتھیوں کی جماعت, جو اتنے حصے کی ذمہ دار, وہ حلقہ جتنا حلقہ ہے تمہارا اس حلقے کی وہ جماعت ذمہ دار, وہ تشکیل بھی کرے, تعلیم بھی کرے اور نگرانی بھی کرے, پہرا بھی دے اور صفوں اس کو بھی ٹھیک کرے, اور کوئی خدمت کے لائق کوئی ساتھی ہے اس کی خدمت بھی کرے. یہ سارے کام کرتے ہیں. کچھ ضرورت پر تکبیر بھی کریں. علماء آئے ہیں, خواص آئے ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ ٹھہرائیں, ان کی کچھ تھوڑی رعایت کریں. ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے, آپ ذرا زیادہ لے جاؤ, ایک کمبل زیادہ لے جاؤ. اور اپنے کسی کو ضرورت ہے, کوئی خواص میں آئے ہیں, وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, کبھی نہیں آئے تھے, پہلی بار آئے ہیں, تمہارے پاس 2 کمبل ہوں, 1 کمبل ان کو دے دو. حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے بستر بچھاتا ہے اتنے عمل پر اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. چائے پینے کے لیے آپ دیں بھائی, ایک تھرمس لے جاؤ ساتھ رکھ, ایک 4 پیالی چائے اور لے کر آؤ وہاں سے. تمہارے حلقے میں کوئی ایسے ہیں کہ جن کو خواص ہیں, ذمہ دار ہیں, مسجدوں کے ذمہ دار ہیں, اس وقت آپ چائے پلا دو گے تو وہ آپ کو زندگی بھر یاد رکھیں گے, وہی اجتماع میں انہوں نے لا کر آپ کو چائے پلائے, حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے. تو ایسی خدمت, وہ لائن میں لگ کے ٹکٹ نہیں لے سکتے کھانے کا, تو آپ اپنے ساتھ ٹکٹ لا کے ان کو آپ بیٹھے, میں ٹکٹ لا کے دیتا ہوں, اپنے ساتھ آپ ان کا بھی ایک ٹکٹ لے لو. عالم ہیں, خواص ہیں, مسجدوں کے ذمہ دار ہیں, صدر ہیں, سیکرٹری ہیں, اگر آپ ٹکٹ لا کر ان کو دے دو گے تو وہ ایک 50 روپے کا ٹکٹ, لیکن وہ اس کی قیمت اس وقت 50,000 کی ہوئی ہے. جو کھڑے ہو کے لائن میں نہیں لے سکتے, آپ کھڑے ہو کے آپ ایک کو دے دو, ٹکٹ لے لو, 1 لا کے ان کو دے دو. ایسی چھوٹی چھوٹی یہ خدمات ہیں. خدمت وہ دل لیتی ہے, خرید لیتی ہے. تو ایک جماعت 25-30 ساتھیوں کی حلقے کی. اچھا, ایک کام یہ کہ یہ ہمارے جو انتظامی لائن کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے اپنا سامان رکھنے کے لیے, اپنے کام کے لیے, ٹھیک ہے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے. لیکن پورا حلقہ جا کے وہاں قیام کر لیتا ہے, اس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. ارے بھائی, تم اپنے حلقے والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ان سے رابطہ ہوگا. تم کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ گے اپنی راحت سہولت کے لیے, تو تمہارے حلقے سے جن کی تمہیں نے تشکیل کی ہے ان سے کیا تمہارا رابطہ ہوگا. مثلا پانی والے ہیں, انہوں نے ایک اچھا خاصا ڈیرا لگایا تھا وہاں, ٹھیک ہے, منع نہیں کرتے. اب کھانے کے زون والے ہیں, سارا حلقہ کھانے کے زون میں چلا گیا, تھوڑی سی اپنی راحت کے لیے. بھائی ٹھیک ہے, جو خدمت میں ہیں اور ہیں وہاں انتظام والے, جو انتظام میں ہیں وہ وہاں رہیں, لیکن باقی سارے ہمارے ذمہ دار ساتھی اپنے حلقے کے ساتھ رہیں گے تو حلقے سے جو تمہارا مجمع آیا ہے اس کے ساتھ تمہارا رابطہ ہوگا, تعلق ہوگا. ہمارے جو پہلے ہمارے صوبے کے 4 ماہی مشورے ہوتے تھے تو بسوں میں بھر کے جاتے تھے, تو اکثر لوگ کہتے تھے حضرت ہم نہ لے لیں جا کو اجتماع میں چھوڑے سو, پھر واپس بس پہ بیٹھنے آئے نا تبھی تینوں ملے سو. شکایتیں آتی تھی, چلو 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 کر کو تشکیلہ کر کو اپنا بسا میں بھائی کو لے لیتے, وہاں اتارنا کو لوگ کہاں گئے تھی معلوم نہیں ہمیں. پھر انہوں ملے سب کو تو واپس آنے کے ٹائم کو بس پہ ہم بیٹھے نا تب نظر آئے, انہوں 3 دن نظر نہیں آئے, کہاں تھے کہ تو وہ پرانا کے پینڈل میں.
تھوڑی سی اپنی راحت کے لیے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا اس رفت پیدا ہوگا؟ ہاں جن کے ذمہ کوئی انتظامی کام ہے وہ رہے ہیں وہاں ہر وقت رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حلقوں کے ذمہ داروں کو اپنے حلقے کے مجمع کے ساتھ رہنا چاہیے، جبھی تمہارا ان کے ساتھ جوڑ پیدا ہوگا، تعلق پیدا ہوگا۔ ہم وہاں جا کے الگ الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانا۔ تو یہ جماعتیں اگر نہیں بنی ہیں ابھی بنا لو، آج بنا لو، آج کے اجتماع والے اور یہ جو بیرون والے ہیں، مختلف زبانوں والے ہیں، ان کو بھی لانے کا فکر ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ جن کے اجتماع اگلے ہفتے ہونے والے ہیں، ابھی اس کے میسور روڈ والے اور ہوسکوٹے والے، وہ اپنے حلقوں کے لیے تشکیل کی جماعت بن رہے ہیں۔ گزشتہ مطلب کو بھی میں نے عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے بنائی ہوگی، نہیں بنائی ہے فوراً تشکیل کی جماعت بنائے، تشکیل کی جماعت بنا کر وہ اپنے پورا وقت فارغ کر کے محلوں میں جا کر جماعت بندی کا کام کریں۔ کوئی کمزوری ہے جماعت اس کو مکمل کریں، تو تشکیل کی جماعت جو پورا وقت دے، حلقے کے سارے مسجدوں میں جائیں، محلوں میں جائیں، وہ جماعت یہ ہوسکوٹے والے میسور روڈ والے بنے۔ تمہارا وقت وہ گزر گیا، اب تمہاری تو وہ حلقے کی جماعت بناؤ، حلقے میں سارا کام کرے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، یہ جماعت میں جانے والے حلقوں میں ٹھہریں یا ان کو الگ ٹھہرایا جائے، کیا مناسب ہے؟ بتاؤ بھائی، ان کا حلقوں میں ٹھہرنا مناسب ہے یا ان کو الگ ٹھہرایا جانا مناسب ہے؟ حلقے میں ٹھہریں گے تو سب آتے ہیں، اس وقت ہم کو جوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تجوید کے حلقے لگانا، پھر اس کے بعد عزائم کے موقع پر ذمہ دار ساتھی اپنی مسجد والوں کے ساتھ بیٹھ کر عزائم کرائیں گے، تبھی جا کے یہ مجمع عزائم کر کے جائے گا، جب ذمہ دار وہ موجود ہوں گے۔ جب ذمہ دار موجود نہیں ہوں گے کیا تم کرے گا وہ؟ اور کوئی بات ہے بھائی؟ اسی علاقے میں ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے، ابھی ہمارے سارے تو یہ 25-30 کی جماعت بنانا، اور یہ پرچہ جو میں نے ابھی مذاکرہ کیا ہے، یہ پرچے میں بھی یہ باتیں ان کو لکھا گیا ہے، یہ پرچے بھی آپ کو دے دیں گے، اس کا مذاکرہ پھر سے کر لیں اور کر کے پھر وہ جماعت بنائیں، ابھی بنانا جماعت۔ اور جو 2 حلقے ہیں مزید، جو 2 حلقے مزید ہیں میسور روڈ اور ہوسکوٹا، وہ لوگ اپنے حلقوں میں تشکیل کی جماعت بنائیں، پورا وقت دے کر محلہ محلہ جا کر جماعتوں کو مکمل کریں، کوئی کمی ہے اس کو پورا کریں۔ اب پہلے ذرا بیٹھو، پہلے یہ رزاق صاحب پڑھ لے کے حلقے یہ اوپر جو حلقہ وار بیٹھو، اور اپنے خطے کی جماعت 25 سے 30 کی بناؤ، اور یہ مذاکرہ کرو کہ اس جماعت کا کام کیا ہے۔ اور باقی 2-3 حلقے